کو یہ بتانے آ رہے ہیں کہ ہمت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تنویر نادلہ۔ ہم آپ کی تالیوں کی گونج میں آج کے چیف گیسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ اب اتنے سیشن کے بعد بھی سو رہے ہوں گے تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال اگین مختصر بات کروں گا، باتیں تو بہت ہو چکی ہیں۔ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جب آپ یونیورسٹی لائف میں ہوتی ہیں تو تب کچھ چیزیں مائنڈ میں اسٹک ہوتی ہیں۔ آپ سیشنز لیتے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اسٹل کچھ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جو بار بار مائنڈ میں رپیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا آنسر مل جائے تو میری زندگی کچھ بہتر ہو سکتی ہے۔ یا جب آپ یونیورسٹی لائف سے بھی گزر گئے، آپ نے جابس کی، جابس کے بعد کی لائف جو 35-40 سال کے ہو گئے، اس وقت کوئی آپ کو نظر آیا کہ یار یہ بچہ جو ہے نا یہ سکسیزفل تھا، یہ میرے ساتھ ہی گریجویٹ ہوا تھا لیکن آج یہ کروڑپتی بن گیا ہے، میں 50,000 1 لاکھ کی جاب کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ فلاں پوائنٹ تھا، یہ فلاں پوائنٹ مجھے اس وقت اگر پتہ چل جاتا یا اس کویشچن کا جواب اس وقت مل جاتا، میری ایمبیگیوٹی فلاں ٹائم پہ کلیئر ہو جاتی تو آج میں بھی اسی کی طرح ملینئر ہو سکتا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ جس سٹیج پہ ہیں، یہ جو لائف ہے، یہ جو 18 سے 22 غالباً یہی ایج ہوتی ہے جب آپ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، 22-23 میں آلموسٹ گریجویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس ایج میں میں اس ایج کو کہتا ہوں کہ بہت خطرناک ایج ہوتی ہے۔ یہ بالکل آپ کی ڈیسائیڈنگ مومنٹس ہیں کہ آپ کی لائف آپ کو کہاں لے کے جائے گی۔ نکلنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا کویشچن آپ کے مائنڈ میں جو اس وقت آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مجھے ڈیورنگ ایجوکیشن یا ڈیورنگ ڈگری کیا اسکل ایکوائر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کا کیا آنسر ہے؟ کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا، کچھ آپ میں سے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بڑا ہی یار میری اسٹڈیز پہ افیکٹ پڑے گا، میں شاید حرج ہوگا، میری CGPA بڑی کمپرومائز ہوگی، تو کیا مجھے اس طرف آنا چاہیے اسکل سیکھنے کی طرف، یا ابھی میں گریجویٹ ہو جاتا ہوں، CGPA میں خراب نہیں کرتا، بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کس طرف اپنی لائف کو لے کے جانا ہے۔ تو اس میں میری آپ کو کچھ سجیشنز ہیں، میں آپ کے اس موقع کی جو ایمبیگیوٹیز ہیں وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے، ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ ڈفرینٹ پنگے کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح اٹھتا ہوں، چینج کرتا ہوں، یونیورسٹی جاتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں، پھر بھاگ دوڑ ہوتی ہے، شام کو گھر آتا ہوں، FB پہ اسکرولنگ کرنی ہوتی ہے، رات کو اسنیپ چیٹ دیکھنا ہوتا ہے، بہت کام کرنے ہیں زندگی میں۔ لیکن ایکچولی یہ آپ کا آئیڈیل ٹائم ہے جب آپ چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ وائی؟ کیوں؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گریجویٹ ہو کے پریکٹیکل فیلڈ میں جاؤ گے، جب آپ جاب ہنٹنگ کرنے جاؤ گے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، اب میرے پاس ٹائم شارٹ ہے، اب آپ کے پاس اور پریشر بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ پیرنٹس یہ امید لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے بچے کو 16 ایئرز آف ایجوکیشن دی ہے، اب یہ بچہ ہمیں کما کر دے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ آپ کے چھوٹے بہن بھائی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ سے کہ یہ ہمارا جو بڑا بھائی ہے یہ ہماری تعلیم کے اخراجات اٹھائے گا، ہمیں کچھ اچھا مستقبل میں ہماری ہیلپ کرے گا۔ جو آپ کی ماں ہوتی ہیں وہی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بچہ ہمیں حج کروائے گا، ہمیں عمرہ کروائے گا اور ہمارے لیے ایک اچھی سموتھ لائف کا باعث بنے گا۔
اب جب رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں تو آٹومیٹکلی پریشر بڑھتا ہے، اور یہ جو پریشر ہینڈلنگ ہے یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا. اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لو. اس موقع پہ آپ کے پینک کرنے کا جو ٹینڈنسی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ پینک کر جائیں. آپ یا تو پھر کام دھندا ہی چھوڑ دیں، یا آپ بالکل کریٹیوٹی جو ہے آپ کے اندر کی وہ مر جائے، یا آپ اس کام کو کرنے پہ مجبور ہو جائیں جس کام کو کرنے کی آپ کے اندر آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا. تو میک شیور کریں یہ جو ٹائم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. نیکسٹ بات، آپ کے سامنے بہت سی ڈسٹریکشنز ہیں. اب آپ یہاں پہ آ گئے، یہاں پہ آپ نے اسپیکرس کو سنا. اب میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بندہ ہوں تو میں آپ کو کہہ کے گیا یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آج بہت اسکوپ ہے، اس میں بہت پیسہ ہے، پوری دنیا کی مارکیٹ ہے. آپ یہاں سے کسی اور سیمینار میں گئے، انہوں نے کہا نہیں Amazon FBA ہے نا یہ بہت اچھا کام ہے. آپ یہاں سے گئے کسی اور جگہ پہ، انہوں نے کہا یہ Amazon FBA کرنے کی چیز ہے، اس میں تو سکسیس ریشو ہے ہی نہیں. دیکھو پروگرامنگ جو ہے نا وہ اصل چیز پروگرامنگ ہے. آپ وہاں سے اٹھے کسی اور سیمینار میں گئے، اس نے کہا کیا پروگرامنگ؟ نہیں پروگرامنگ تو اب آٹو ہو چکی ہے، پروگرامنگ خود کر کے دے دیتا ہے. CMSS کے ہوتے ہوئے آپ کو پروگرامنگ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یہ فیوچر ہے. اب آپ اس موقع پہ اب آپ بالکل بلینک تھے، اب آپ بالکل کنفیوز ہو گئے کہ مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کس طرف جانا ہے. تو اس بات کا جواب لینے کے لیے یہ جو آپ کی آئیڈیل، یہ جو آپ کی ایج ہے نا یہ آئیڈیل ہے، یہ جو آپ یونیورسٹی لائف ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار؟ کیونکہ آپ اس ایج میں پنگے کر سکتے ہو، ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر سکتے ہو. اب آپ کو پتہ چلا کہ Amazon FBA بھی ہوتا ہے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہو. فیل ہو جاؤ گے، فیلئر سے پہلی بات پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بہت ہی سر پہ سوار کیا ہوا ہے، جن کے بارے میں ہم بہت اوور تھنکنگ کرتے ہیں. جن میں سے ایک ہے فیلئر. کیا آپ کو پتہ ہے گوگل کے کتنے اسٹارٹ اپس فیل ہوئے ہیں؟ جی میں گوگل کی بات کر رہا ہوں. اینی گیسز؟ کوئی بتائے یار، رینڈم نمبر بتاؤ. 150 سے زیادہ گوگل، جس کے پاس دنیا کے بہترین برینز ہیں، جس کے پاس بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، جس کے پاس دنیا کا بہترین انفراسٹرکچر ہے، جس کے پاس دنیا کا بہترین انوائرمنٹ ہے، ان کے 150 سے زیادہ اسٹارٹ اپس فیل ہو سکتے ہیں. تو اگر ہمارا کوئی ایک آدھ اسٹارٹ اپ، کوئی ایک آدھ ایفرٹ، کوئی ایک آدھ پنگا اگر فیل ہو جائے تو ہمیں کیا ٹینشن لگ جاتی ہے؟ گوگل پلس کا نام سنا ہے آپ نے؟ جنہوں نے سنا ہے وہ بڑے ایجڈ ہیں، مطلب یہاں سے پتہ چل جائے گا یہ برگزیدہ ہستیاں بیٹھی ہیں. آرکٹ کا نام سنا ہے آپ نے؟ آرکٹ کا کس نے نام سنا ہے؟ کس کا؟ آرکٹ. 2 بندوں نے، 3 بس. آرکٹ ایک سوشل پلیٹ فارم تھا جس طرح فیس بک ہے آج. فیس بک سے پہلے یا فیس بک جب لانچ ہوا تو اس وقت پیک پہ تھا. اب آرکٹ کے ساتھ کیا ہوا، اس کو گوگل نے ایکوائر کر دیا. اچھا خاصا چل رہا تھا، اچھا یہ بھی بتا دوں، اچھا خاصا چل رہا تھا، بہت ٹریفک ہوتی تھی. ہم مطلب جو کچھ آپ لوگ آج کل انسٹاگرام پہ فیس بک پہ کرتے ہیں ہم آرکٹ پہ کیا کرتے تھے. تو بہرحال آرکٹ کے ساتھ کیا ہوا، گوگل نے اس کو ایکوائر کیا اور وہ فیل ہو گیا، آرکٹ بند ہو گیا، گوگل کو اسے شٹ ڈاؤن کرنا پڑا. سیم اس نے کہا جی چلو آرکٹ میرا ناکام ہو گیا ہے، میں گوگل پلس لانچ کرتا ہوں. گوگل پلس ناکام ہو گیا، گوگل کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا. گوگل نے کہا جی گوگل ان باکس لانچ کرتے ہیں، جی میل کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. گوگل ان باکس فیل ہو گیا، گوگل نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا. تو اس بات کی تسلی رکھو، اس بات کا اطمینان رکھو کہ اگر آپ فیل ہو رہے ہو تو کوئی پریشانی والی بات نہیں. جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہو آپ، جن بھی اسکلس کو ایکوائر کرنے جا رہے ہو، اس میں آپ کو 5 سے چلیں زیادہ نہیں جاتا، پریشان نہ ہو جائے، 2 سے 3 سال آپ کو ایٹ لیسٹ اس کو دینے چاہیے، دینے بنتے ہیں. 2-3 سال دیے بغیر اس بات کو ڈیسائیڈ کر لینا کہ نہیں یہ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے، یا اس میں پوٹینشیل نہیں ہے، یا اس میں میرا فیوچر سیکیور نہیں ہوگا، یہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو دوسری چیز، اچھا تیسری چیز، ایک اور آپ نے آج کل ٹرم بہت زیادہ زبان زدے عام ہے، ملٹیپل انکم اسٹریمس. کون؟ اچھا وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ ملٹیپل انکم اسٹریمس اچھی چیز ہے.
اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں جی ملٹیپل انکم اسٹریم اچھی چیز نہیں ہے، ایک انکم اسٹریم ہونی چاہیے، ایک بندہ ہے، 2 بندے ہیں، تیسرا بندہ میں ہوں. آپ سب اس بات پہ قائل ہیں ملٹیپل انکم اسٹریم ہونی چاہیے. ملٹیپل انکم اسٹریمز کا ٹائم بہت دیر سے آتا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لو. جب آپ بالکل بگنر ہو اور آپ نے ملٹیپل مطلب پنگے لے لیے تو بہت برائٹ چانسز ہیں کہ کوئی ایک بھی آپ کا پنگا کامیاب نہ ہو اور آپ اینڈ اپ کرو فرسٹریشن پہ. آپ کو یہ لگ جائے کہ نہیں یہ کام یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا. اچھا نہیں کر سکتا، میں فیلئر کی کچھ ریزن بتا دیتا ہوں کوئکلی، بس 5 منٹ انشاءاللہ. فیلئر کی ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ان وجہ سے فیل ہوتے ہیں. کیونکہ میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکا ہوں الحمدللہ، اور ان ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے بعد جو فیل ہوئے ان کی میری آبزرویشن کیا تھی ان کے بارے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1، پہلی چیز سیلف ڈاؤٹ. بنیادی چیز ہے یہ. دیکھو آپ جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس طرح کا بھی آپ کا عقل ہے، آپ اشرف المخلوقات ہو، اس بات پہ اپنے آپ کو کنونس کر لو، تسلی رکھ لو اس بات کی کہ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہو. ابھی موٹیویشنل اسپیکر والا وہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ ہاں آپ کر سکتے ہو. یہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. نیکسٹ، سیلف ڈاؤٹ کب آتا ہے؟ سیلف ڈاؤٹ تب آتا ہے جب آپ اپنے ارد گرد اپنے ہی جیسے لوگ دیکھتے ہو اور ان کے گھر کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، انہوں نے بزنس امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز رن کر رہے ہیں. اس وقت آپ کیا سوچتے ہو کہ نہیں یار میں شاید نہیں کر پاؤں گا. اس بندے کے اندر کچھ ایسا تھا جو یہ جس کی وجہ سے یہ کر گیا، میرے اندر وہ چیز نہیں ہے. یہ جو سیلف ڈاؤٹ ہے نا، یہ پہلی بنیادی ریزن ہے فیلئر کی. جب سیلف ڈاؤٹ آتا ہے تو آپ کی جو ایبلٹیز ہیں، جو آپ کا ایکچوئل ٹیلنٹ ہے، اس کا پراپر اظہار نہیں ہو پاتا. اب 3 بندوں کے درمیان کمپٹیشن ہے، 2 بندے ایک کام کو پورے دل کے ساتھ کر رہے ہیں اور ایک بندہ اس ڈاؤٹ سے کر رہا ہے کہ یار یہ 2 بندے بہت تگڑے ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس نے 50% اپنی ہار تسلیم کر لی، کیونکہ اس نے اپنے برین کو بتا دیا کہ یار نہیں میں ایفرٹ نہیں کر رہا. برین نے پوری باڈی میں کمیونیکیٹ کر دیا کہ نہیں یہ آدھی ایفرٹ کر رہا ہے، اور آدھی ایفرٹ کیا ہوگی کہ یہ کام نہیں کر پائے. تو جو بھی کام کریں، بھائی بات ذہن نشین کر لیں، جو بھی کام کریں پورے دل کے ساتھ کریں، پوری ایفرٹ اس میں پٹ کرنی ہے اور یہ سوچ کے کریں کہ میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے. ناکامی کے بارے میں نہ سوچیں، ناکام ہو جائے خیر ہے، لیکن ناکامی کے بارے میں سوچیں گے نا، ڈریں گے تو ناکام ہی ہوں گے. جب آپ اس پورے اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں جتنے پروجیکٹس یہ سوچ کے کیا یہ تو کرنے ہیں، کوئی آپشن ہی نہیں ہے دوسرا، میں ان میں 100% کامیاب ہوں. جن پروجیکٹس کو میں نے یہ سوچ کے اسٹارٹ کیا یار اچھا اس میں پوٹینشیل تو بہت ہے، چلو اس کو ٹرائی کرتے ہیں، وہ ٹرائی کرنے والے پروجیکٹس میں میجورٹی جو پروجیکٹس تھے اس میں فیل ہوا. سیکنڈ ہے پیشنس. اچھا پیشنس کو ہم تھوڑا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. پیشنس یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا رہوں اور میں یہ سوچوں کہ یہاں میرے حالات بدل جائیں گے. یہ پیشنس نہیں ہے. پیشنس کے ساتھ ساتھ ریزیلینس کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ فیل ہو گئے یا اگر آپ ایک چیز ٹرائی کر رہے ہیں اور بار بار اس میں فیل ہو رہے ہیں، اب آپ نے دوبارہ جو اٹھنا ہے، یہ کہلاتی ہے ریزیلینس، جس میں آپ خود کو چیلنج کرتے ہو کہ نہیں میں ہی وہ بندہ ہوں گا جو کر کے دکھاؤں گا اور میں یہ کر سکتا ہوں. تو اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سائنٹیفک بات ہے، یہ ایموشنل بات نہیں ہے، یہ سائنٹیفک بات ہے کہ آپ کا برین سگنل بھیجتا ہے باڈی کو کہ بھائی ایفرٹ لگاؤ، کیونکہ ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ کمپٹیشن جیتنا ہے. اگر ہمارا برین سگنل دے دے باڈی کو کہ نہیں خیر ہے ریلیکس رہو، اچھا یہ میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا تمہیں، ریلیکس رہو، ہاتھ یہاں پڑا ضائع ہو جائے گا، آپ اس ہاتھ کو میں یہاں پہ لگا کے رکھوں، اس ہاتھ کے ساتھ کچھ نہ ہو کہ یہیں پہ جم جائے گا، یہ یہاں بھی نہیں جائے گا. تو جب آپ اپنی باڈی کو ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں تو ہماری باڈی اسی فیز کے ساتھ اسی چیز کے ساتھ ہیبیچول ہو جاتی ہے. تو جب ہم اس چیز سے ہیبیچول ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کامیابی کا ایک طرح سے نشہ لگ جاتا ہے. پھر آپ کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں رہتی، پھر آپ کو کوئی موٹیویشن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر آپ کو کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یار کیا کر رہا ہے.
اچھا نیکسٹ اور لاسٹ بات، ہمیشہ اپنا ہیڈ بالکل اسٹریٹ رکھو، یہ بالکل اپنے ساتھ تہیا کر لو کہ یہ سامنے میری منزل ہے، میں نے یہاں پہنچنا ہے. اب درمیان میں آپ کو کوئی کروڑ پتی نظر آ رہا ہے، کوئی آپ کو فقیر نظر آ رہا ہے، کوئی آپ کو بہت بڑا کوئی آفیسر نظر آ رہا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے، وہ سارے آپ کی جو اٹینشن ہے یا آپ کی منزل پر پہنچنے کی جو لگن ہے اس میں انٹرفیئرنس نہ کر سکیں. پھر آپ نے کسی پہ ریلائی نہیں کرنا کہ نہیں یار یہ بڑے وزیر صاحب ہیں، ان کے پیچھے چلتا ہوں 3 سال بعد یار ان کو مجھے جاب لگوا دیں گے. یہ اپنے آپ کی انسلٹ ہے، یہ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی انسلٹ ہے کہ جب ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کسی اور پہ کہ نہیں ہماری زندگی کا بیڑا یہ اٹھائے گا. جب آپ اپنی زندگی کا بیڑا اٹھاؤ گے، اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دے گی، نیچر آپ کا ساتھ دے گی، قدرت آپ کا ساتھ دے گی، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. تھینک یو سو ویری مچ.